الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ودعا بدعوتهم والسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. محترم معزز خواتین، سب سے پہلے ہم اس علاقے کے نوجوانوں کی تنظیم رحمت آباد فرینڈز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت کا تقاضا جان کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر ایک اہم ترین اجلاس کا انعقاد فرمایا. اس کے لیے کما حقہ کوششیں کرنے کی، فکریں کی. اللہ تعالیٰ ان کی اس فکروں کو قبول فرمائے اور اس کے دیر رس اور دور رس نتائج مرتب فرمائے. اور یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے اور دولت ہے کہ دین کی فکر آنا، امت مسلمہ کے حالات پر تڑپنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، بیداری پیدا کرنا محض اللہ کا انتخاب ہے. جبکہ پوری دنیا، اکثر لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر بیداری کی مہم چلانا یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دین دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ بھی اللہ کی ہم پر ہونے والی سب سے بڑی نعمت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، اگر کوئی دین منظور شدہ ہے، اللہ کے نزدیک کسی دین کی اہمیت ہے، وہ صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ چاہے دنیا میں جتنے سارے مذاہب و ادیان ہو اور لوگ اپنے اپنے مذاہب میں
ان تک کوششیں کر رہے ہو، مشقتیں اٹھا رہے ہو اور اپنے اپنے معبودوں کو راضی کرنے میں ہر طرح کی قربانیاں پیش کر رہے ہو، لیکن اسلام نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری محنتیں بیکار کر دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اپناتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کو اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کی طرف سے اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کروڑوں اربوں انسانوں میں چند لوگوں کو اس نعمت سے نوازا، اس میں سے ہمیں بھی اس میں شامل فرمایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی میں ہمیں ہمیشہ اس پر شکر کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اللہ کو شکر ادا کرنا بے انتہا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں بے شمار نعمتیں مزید دوں گا، اس میں مزید اضافہ کروں گا۔ ہر نعمت کے تعلق سے اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا، اللہ فرماتا ہے ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر کفر کیا، ناشکری کی، احسان فراموش بنے، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ناشکری پر اللہ کا عذاب، سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت سے نوازا تھا اس نعمت کو اللہ تعالیٰ واپس چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے مرضی کا مالک ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو کرے اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا، البتہ لوگ جو کریں گے اس پر انہیں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے اسلام کے نعمت سے نوازا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس اسلام کے نعمت جو ہمیں ملی ہے کہ ہم صحیح معنی میں اس کی قدردانی کر رہے ہیں، اس کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں اور خود کو مسلمان جو ظاہر کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اس معیار کا ہے یا اس میں ہم کمزور ہیں۔ اللہ میاں قرآن مجید میں اس کا بھی حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اپنے دین میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت صرف مسلمانوں کے لیے مخاطب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا لفظ نہیں لیا، اس آیت میں اللہ نے کافروں کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ الناس، اے لوگو، اے لفظ بھی نہیں لایا، بلکہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ اپنے دین کو مکمل کرنا، روزانہ اپنے دین میں خود کو آگے بڑھانا، اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں خود کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کا ہم پر حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے لازم ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ غفلت میں ہے تو پھر ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ جو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے، مسلمان کا مطلب خود کو اللہ کے حوالے کرنے والا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا، اللہ میاں دیکھنا چاہتا ہے کیا یہ واقعی اپنے اس دین پر، اپنے اس قول پر باقی ہے یا یہ اپنی زبان کا ایک اور حقیقت کا ایک۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا
وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اتنا کہنا کافی ہے کہ ہم ایمان والے ہو گئے تو انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو پرکھا نہیں جائے گا؟ آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم ان سے پہلے والوں کو بھی ہم نے آزمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جو لوگ اپنے بات میں سچے ہیں، جنہوں نے ایمان کا جو دعویٰ کیا اس دعوے پر وہ پورا اتر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایمان والوں پر حالات آتے ہیں، ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہے، یہ آزمائشیں، یہ حالات، یہ مصیبت جو انسان پر، خاص طور پر جو مسلمان پر نازل ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ میاں دیکھنا چاہتے کہ بندہ ان حالات میں اللہ کی بات پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے مرضی پر قائم رہتا ہے یا پھر یہ پھسل جاتا ہے، یا اپنی مصیبتوں سے تنگ آ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، مصیبتوں سے پریشان ہو کر کوئی غیر اللہ کی طرف اس کی نظر اٹھتی ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سوانے میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ نے ان اولین مسلمانوں کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالمشافہ قبول کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کن آزمائشوں سے اللہ نے انہیں گھیرا، کیسے سخت سے سخت حالات ان پر آئے، اس کے باوجود ان لوگوں نے کس طرح اپنے ایمان پر ثابت قدمی کو جو ہے ظاہر فرمایا، اللہ کے آگے دکھایا کہ اللہ ہم اپنے اس قول پر ثابت ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ان کے ایمان کو، ان کے ایمانی معیار کو اللہ نے ایک معیاری ایمان بنایا۔ کیا فرمایا؟ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ، ایسے مسلمان بنو جس طرح وہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہاں پر الناس سے مراد بیان فرماتے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کالنجوم، ستاروں کی مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم اگر کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے، ایک کی بھی اقتداء کرو گے، ایک کو بھی اپنے لیے نمونہ بناؤ گے، اہتدیتم، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، راہ پر آ جاؤ گے۔ ایسے انہوں نے اپنے ایمان کا معیار اللہ کے نزدیک ثابت کر کے دکھایا، اپنے آپ کو پورے ایمان کے سانچے میں ڈھل کر دکھایا کہ یہ ہے مسلمان۔ کیسے کیسے آزمائش، کیسے کیسے حالات، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ جو کوئی جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر جام شہادت نوش فرما رہا ہے، کوئی خاتون اپنے سارے گھرانے کو جو ہے شہید کروانے کے بعد، اپنے چاروں بیٹوں کو شہید کروانے کے بعد فخر سے سر اونچا کر رہی ہے کہ کل کو قیامت کے دن میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی۔ کوئی خاتون کے پاس خبر آتی ہے اس کے شوہر، اس کے بھائی، اس کے والد اور اس کا فرزند 4 لوگ ان کے گھرانے سے شہید ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ ان 4 کی شہادت کی خبر مجھے بعد میں سنانا، پہلے بتائیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، آپ کیسے ہیں، یہ مجھے بتائیں۔ یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا ان کا جو ہے معیار۔ 3 دن تک فاقے میں رہے، 4تھے دن صحابی گھر سے نکلتے ہیں روزی روٹی کے تلاش میں، بیوی آواز دے کر کہتی ہے کہ دیکھیں 3 دن سے ہم فاقے میں ہیں، 3 دن سے کوئی آپ کو جو ہے مزدوری نہیں مل رہی ہے، کوئی کام آپ کو نہیں مل رہا ہے، روزانہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں، آج 4تھا دن ہے، آج 4تھے دن ہمارے فقر و فاقے کا ہے، لیکن خدا را اللہ کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہماری بھوک کی وجہ سے، ہمارے بچوں کی بھوک کی وجہ سے کہیں غلط راستے پر نہ چلنا،
کہیں حرام لقمان مت لے آنا، اللہ کا ڈر اپنے ساتھ رکھنا۔ یہ تھی اس زمانے کے خواتین، یہ تھی اس زمانے کے ایمان کا معیار۔ اللہ تعالیٰ آزمایا، بھوک سے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے خوف سے آزمایا، اللہ مال و متاع کے کچھ حد تک ضائع کر کر بھی آزمایا۔ ان تمام حالات میں ان کے زبان سے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا ذمہ دار ہے۔ اس طریقے سے ثابت کر دیا۔ اسلام، اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کی معیار کو اللہ پرکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد حالات آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آزمائش آنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، اس زمانے سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وقفے وقفے سے آزماتا ہے۔ اب یہی آزمائش اس وقت زوروں پر ہے، بڑی سخت ترین اور نازک ترین حالات پر ہے، وہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں پر ہے۔ اس وقت فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں پر جو حالات گزر رہے ہیں، جن حالات سے وہ دوچار ہو رہے ہیں، جن آزمائشوں سے وہ دوچار ہو رہے ہیں، وہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کن حالات میں مسلمان بھائی گزر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کیسے سخت ترین آزمائش ان پر اللہ نے مسلط فرما دیا۔ وہ تو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے جو جائز حقوق مانگ رہے ہیں، اس پر بھی ظلم کے پہاڑ اس طرح توڑے جا رہے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ یہودی قوم یہ زمانے قدیم سے غدار رہی ہے، آج بھی غدار ہے، یہ قیامت تک غداری رہے گی۔ یہ کسی کے ساتھ بھلا ہونا یہ نہیں چاہتی، یہ خود کو سنوارنا چاہتی ہے، پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودی سے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ یہود زمانے قدیم سے جہاں رہے، جس تھالی پر کھائے اسی تھالی کو چھید کرنے کی ان کی عادت ہے۔ جن لوگوں نے ان پر احسان کیا، اسی پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والی یہ ذات ہے، یہ کبھی سدھرنے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو سب سے پہلا کام ان لوگوں سے معاہدہ کر دیا۔ یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے مدینے میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے آباد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فطرت سے واقف تھے، ان کو ایسے چھوڑا جائے یہ بھی خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک سیاسی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے معاہدہ کر لیا، ان سے یہ معاہدہ کر لیا، آپ مدینے والے ہیں، ہم بھی مدینے والے ہیں، ہم اور آپ کو مل جل کر جینا ہے۔ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم علاقائی آپس میں ہم نہیں لڑیں گے۔ اس طریقے سے ان کو باندھ دیا، ان کو اس معاہدے کے تحت پابند کر دیا تاکہ کل کو کوئی سازش نہ کرے۔ لیکن اس معاہدے کے باوجود آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہی یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کسی معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے تو آپ کے سر پر چکی کا پاٹک گرا کر آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش انہوں نے رچی۔ اسی طریقے سے بنی نذیر بھی ایسی کوئی سازش رچی اور بنی قریظہ تو حد کر دی۔ بنی قریظہ تو ایسے حالات میں جب پورا مدینہ کافروں کے فوج کے نرغے میں آ چکا تھا، 10,000 کی فوج مدینے کو گھیرے میں لے چکی تھی، غزوہ خندق کی لڑائی کا جو موقع تھا، خندق کھودی گئی تھی اور اس موقع پر بنی قریظہ سے معاہدہ تھا۔ یہودیوں سے وہ جو شروع کے جو معاملات تھے وہ باقی تھے، اپنے قول پر باقی تھے۔ اس موقع پر بنی قریظہ کو مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا، اس یہودی قبیلے کو وہ جو پیکٹ ہوا تھا، وہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت ان کا ساتھ دینا تھا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہلا بھیجا حالات سنگین ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے موقع پر جب مسلمان 3,000 بڑے کمزور فوج مانی جا رہی ہے، بھوک اور پیاس،
سردی کا موسم، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، جنگ لڑنا مشکل، اور کافر کی فوج پوری ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کو گھیری ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر یہودی جو پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپنے والے کام کرتے ہوئے کہتے کہ ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ غدار قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے لے کر آج تک یہی غداری کرتے آ رہی ہے، کہا کہ تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور آج سے تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی دوستی نہیں ہے، اور کافروں سے جا ملے۔ جب ان کی ضرورت تھی مسلمانوں کو ان کے تعاون کی، تاکہ اس بڑے فوج سے مقابلہ کرنے کا موقع تھا، ایسے موقع پر ان نہتے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ جا ملے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غداری کی سزا اسی وقت اسی غزوے کے بعد ان کو دے دی۔ غزوہ خیبر کا موقع آیا، خیبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کر دیے، یہودیوں کو وہاں سے خالی کرانا چاہتے تھے، ان کی فطرت سے واقف تھے، یہودی ایسے خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے۔ خیبر میں رہ کر مکے کے کافروں کو ابھارنا، آس پاس کے قبیلوں کو ابھارنا، مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس وقت ان کی بڑی سازش چل رہی تھی۔ اسی سازش کو روکتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا اور یہودیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنے کی جو ہے منصوبہ بنایا۔ یہودیوں نے معافی مانگ لی، ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، ہمیں یہی رہنے دیجئے، ہم اپنی پیداوار کا حصہ دیں گے، ہمیں یہی رکھیے۔ اس طریقے سے بھیک مانگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہیں رہنے کی اجازت لی تو اللہ کے نبی نے انہیں رکھ دیا۔ لیکن بعد کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ تھا، اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے فراست والے مسلمان تھے، بہت دور کی سوچتے تھے۔ اسی وقت اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو خیبر سے نکال باہر کر دیا، تاکہ وہ جانتے تھے یہ رہیں گے، یہ خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہے۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، یہ لوگ مختلف علاقوں میں، آپ ہسٹری پڑھنے والی جانتی ہے کہ فلاں علاقوں میں رہے، وہاں رہے، یہاں رہے، جہاں بھی رہے کچھ نہ کچھ سازش کر سے وہاں سے نکالے گئے۔ وہاں کہیں ان کو چین کا ٹھکانہ نہیں ملا، ان کی اس کمینہ حرکتوں کی وجہ سے جہاں رہتے انہی کا نقصان کرتے۔ بالآخر جب بیت المقدس فتح ہوا عیسائیوں کے قبضے سے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں حاصل کر لیا، یہودیوں سے حاصل کر لیا، پھر دوبارہ ان کے قبضے میں چلا گیا، صلاح الدین ایوبی نے حاصل کر لیا، پھر اس کے بعد آج تک جو ہے اس کے بعد پھر معاملہ ایسا آیا کہ پوری دنیا کے یہودی فلسطین میں جمع ہونے لگے۔ فلسطین مسلمانوں کا آباد علاقہ تھا، پوری آبادی مسلمانوں کی تھی، وہاں پورا قبضہ مسلمانوں کا تھا، لیکن جو بین الاقوامی طاقتیں، انٹرنیشنل جو قوتیں مل کر یہ سازش رچی کہ فلسطین میں یہودیوں کو چھوٹی سی جگہ دی جائے، فلسطین میں یہودیوں کو چھوٹا سا ایک علاقہ دیا جائے تاکہ وہ بھی وہاں بسنے والے بن جائے، کیونکہ جو بیت المقدس ہے، جو بڑی مقدس سرزمین ہے مسلمانوں کے نزدیک، جس کو قبلہ اولیٰ کہا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد مکے میں جب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، سامنے کعبۃ اللہ ہوتا، اسی کے سمت میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہوتی۔ جب مدینہ پہنچے تو کعبۃ اللہ ایک طرف تھا اور بیت المقدس دوسری طرف تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے والے انبیاء کے قبلے کا جو ہے پیروی کرتے ہوئے بیت المقدس کا رخ کیا۔ تقریباً 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا رخ کر کے نماز پڑھی، اس کو قبلہ اولیٰ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو زمینی سفر، اسراء کے کہتے ہیں رات میں چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رات کا سفر ہوا مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمانی سفر ہوا، تو اس کا ذکر اللہ نے 15ویں پارے میں شروع پہلی اس صف میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ ایسی مقدس سرزمین، یہ سرزمین عیسائیوں کے لیے بھی مقدس اس وجہ سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش وہاں ہوئی، یہودیوں کے لیے بھی مقدس اس وجہ سے ہے کہ وہاں سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی، ہیکل سلیمانی، تو یہ تینوں کے لیے مقدس سرزمین ہے۔ لیکن آخر دور میں یہ مسلمانوں کے مکمل قبضے میں تھا۔
بین الاقوامی طاقت ہے، انٹرنیشنل طاقتیں مل جل کر فیصلہ کیا کہ بیت المقدس میں یہودیوں کو ایک چھوٹی سی جگہ دی جائے. یوں سمجھو 20% یہودیوں کو اور 80% ہماری سرزمین تھی، اس میں سے ایک 20 حصہ نکال کر ان کے حوالے کیا گیا تاکہ تم یہاں رہیں، اور 80% ہماری. تو پھر یہ یہودی جہاں رہے، میں نے پہلے ہی کہا یہ سازشی قوم ہے، یہ ان کے اندر یہ کمینہ پن ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. یہ 20% سے 30 پر آ گئے، 30 سے 40 پر آ گئے، 40 سے 50 پر آ گئے. اب آتے آتے چند ٹکڑے مسلمانوں کے ہاتھوں میں بچے ہوئے ہیں. سارا فلسطین کا ملک یہودیوں کے قبضے میں ہے، ناجائز قبضہ. ملک ہمارا تھا، سب کچھ ہمارا تھا. احسان کرتے ہوئے وہ بین الاقوامی طاقتوں کی بات مان کر چھوٹا سا حصہ دے دیا. اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا کہ پورا فلسطین کا ملک ان کے قبضے میں چلا گیا. چند ٹکڑے جو ویسٹ بینک کہتے ہیں، وہاں تھوڑا سا حصہ اپنے ہاتھوں میں رہ گیا. اور یہ غزہ کا علاقہ جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ، وہ ہمارے قبضے میں رہ گیا اور پورا علاقہ ان کے قبضے میں چلا گیا. اب اتنا ہی نہیں، اپنے ملک میں پورے ملک کو کنٹرول میں لینے کے بعد ہم لوگوں کی ناکہ بندی کرنے لگے. مسلمانوں کے لیے چیک پوسٹیں پر چیک پوسٹیں، کئی جگہ چیک پوسٹ. مسلمانوں کے علاقے کو، گھروں کو خالی کرا گیا. اپنی باؤنڈری لمبی سے لمبی کرتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے علاقوں میں ایک پانی کا بوتل بھی اگر آتا ہے، یہودیوں کی اجازت کی ضرورت. دودھ کا ایک پیکٹ، بسکٹ کا ایک پیکٹ بھی اگر مسلمانوں کے علاقے میں غزہ میں جانا چاہ رہا ہے، اور جو ہے ویسٹ بینک میں علاقے میں مسلمانوں کے علاقے میں یہ چیز جانا چاہ رہی ہے، سب سے پہلے یہودی اس کی چیکنگ کریں گے، اس کو دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہے. اگر وہ نہ چاہے وہ چیزیں اندر نہیں جائے گی، وہ چاہے تو وہ چیزیں ان کو ملے گی. اس طریقے سے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، مسلمانوں کو چین کی سانس لینا ان کے لیے حرام کر دیا. ایسے ظلم و بربریت جب چاہے جہاں چاہے گھسے، جہاں چاہے گولہ باری کی، جتنے چاہے معصوموں کو پکڑ لیا، تہہ خانے میں ڈال دیا، جیلوں میں ٹھوس دیا. 1-2 سال نے کئی سال، 20 سال، 30 سال مسلمانوں کو قید خانوں کی مشقت کی سزائیں دی. ایسے ظلم بربریت کے پہاڑ توڑے. اب اس کے بعد اپنی آزادی کے لیے، اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے یہ حماس کے تنظیم نے چھوٹی سی کوشش کی. اب وہ کوشش ناکام ہوئی، جس کے نتیجے میں آج تقریباً 2 سال تقریباً ہو رہے. اس 2 سال کی مدت میں جو فلسطینیوں کا جو حالات ان پر دوچار ہیں، ہم بیان نہیں کر سکیں گے. ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے کن حالات سے وہ گزر رہے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے رات میں پورا کنبہ سویا ہے، ہاں، گھر دار، بچے، بڑے بوڑھے اطمینان کی چین سے جو ہے گھر میں آرام کر رہے ہیں، آرام دہ کمرے میں آرام کر رہے ہیں. صبح دیکھا وہ گھر ہی نہیں ہے، وہ لوگ ہی نہیں ہیں. لوگ بکھرے پڑے ٹکڑوں میں، ان کے سر کہیں پڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ کہیں پڑا ہوا ہے، آنتڑے باہر آئی ہوئے، ان کے بچے ٹکڑے ہو کر ان کے آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں. یہ فلسطین کے جو حالات ہیں. فلسطین اگر پہلے جب نام لیا جاتا، فلسطین کا نام آتا، بیت المقدس کے مناظر سامنے آتے، قبۃ الصخرہ کے جو سنہرے گنبد سامنے آ جاتا، وہاں کے جو لوگوں کے خوبصورت چہرے سامنے آتے، خوشحال زندگی سامنے آتی. آج فلسطین کا نام لیا جائے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کیا نکلتا ہے؟ تڑپتے ہوئے جسم، بکھرے ہوئے بچوں کے ٹکڑے، اور کفنوں میں لپٹے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لاشیں. ایک عجیب جو ہے منظر ہمارے سامنے آتا ہے. کیا تھا فلسطین؟ کیا ہو گیا؟ کس کے کارنامے ہیں؟ یہی خبیث یہودیوں کے کارنامے، جن کے آنکھوں میں رحم کا ایک حصہ تک نہیں ہے، جنہیں انسانیت کی 1% بھی انسانیت ان کے اندر نہیں ہے. جانور بھی اتنا ظلم کر کے تھک جائے، کوئی بھوکا شیر بھیڑیوں بکریوں کے ریوڑ میں گھس آئے، 2-4 کو مار کے اپنا بھڑاس نکال لے، اپنا جو غصہ ٹھنڈا کر لے، لیکن 2 سال سے نہتے مسلمانوں پر آسمان سے بم برسا رہے ہیں. کئی عمارتیں تباہ ہو گئی. پورا غزہ جو جہنم کی ایک مثال جو ہے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کھانے کے لیے کھانا نہیں مل رہا ہے، رہنے کے لیے ڈھنگ سے کوئی سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے. عجیب کیفیت میں گزر رہے ہیں، عجیب حالات میں گزر رہے ہیں. ہمارے لیے کہنا آسان،
آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جو حقیقت ہے وہ جانتے ہیں، جو حالات ان پر ہیں اصل حقیقت سے وہ واقف ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں لایا، ایسے عجیب حالات میں لایا۔ ایک آباد علاقہ ہمارا جو بٹکل کا شہر ہے، یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت شہر ہے، یہاں تو ایک بہت ترقی یافتہ شہر تو نہیں ہے، ان کا تو شہر ایسا تھا غزہ جیسے یورپ کی کوئی سٹی نظر آ رہی تھی، فلک بوز عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں، اچھے سے اچھے اسکول، اچھے اچھے یونیورسٹیاں، اور بہترین اور شاندار ہسپتالیں اور پارک باغیچے، ساری چیزیں جیسے لگتا تھا کوئی فرانس کا کوئی جو ہے ترقی یافتہ شہر ہے، لگتا تھا کوئی یورپ کو کوئی ترقی یافتہ جو ہے کوئی کنٹری کا کوئی ٹورزم پلیس ہے، کوئی اچھا سا جو علاقہ ایسا لگتا تھا۔ اگر آج کا ادھر کا نظارہ دیکھیں گے تو لگتا ہے قبرستان سے بھی بدتر لگتا ہے، عمارتیں کئی نظر نہیں آ رہی ہے، ساری کی ساری عمارتیں ڈیمیج، بڑی سے بڑی عمارتیں زمین بوس ہیں، ملبہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے کتنے جانے کتنے لوگ آج بھی دبے پڑے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے موقع نہیں۔ حد ہو گئی، یہ انسانیت 2 سال سے چند کمزور مسلمانوں کو مار کر یہ خود کو کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ دنیا میں خود کو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا حیوان کوئی نہیں ہے، جو درندہ ہے جس کے دل میں رحم کا ذرہ برابر رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ آخری حد پار کر دے گا، زندوں کو پکڑ کر پلاسٹک تھیلیوں میں بھر کر جو ہے پنکھوں سے لٹکا دے گا، زندہ حالت میں اسی پلاسٹک تھیلی میں مسلمان تڑپ تڑپ کر مارے۔ اور کوئی اگر مدد کرنا چاہے، ان کے لیے کھانا پہنچانا چاہے، کوئی ان کو غذا پہنچانا چاہے، کپڑے پہنچانا چاہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، کوئی رفائی تنظیم وہاں پہنچ نہیں پاتی، کوئی کھانے کی گاڑی فوڈ جو کمپنی کی طرف سے وہاں اگر جانا چاہے اس کے لیے اجازت نہیں ہے، یعنی جیتے جی انہیں زندہ یا تو بموں سے مریں گے یا ان کی گولیوں سے بھون کر مریں گے یا پھر بھوک اور پیاس سے مریں گے۔ نمونہ ایسا لگتا ہے، ہمارے کمزور سوچ ہمیں بتا رہی ہے یہ قوم پوری کی پوری قوم جو ہے کیا ہو جائے گی، اب ختم ہو جائے گی، کیونکہ کوئی مدد ان کو نہیں مل رہی ہے، کوئی ان کی جو تعاون انہیں نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ یہودی قوم رکنے کا نام نہیں، رمضان سے پہلے اطلاع آئی، جنگ بندی ہو گئی، تھوڑی سی جو اطمینان کی سانس ہم نے لی، چلو کچھ حد تک جو یہ لوگ اطمینان کی زندگی گزاریں گے، تو انہوں نے اپنی مسجدیں بنانی شروع کر دی۔ پہلا کام یہی کہ ان لوگوں نے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا شروع کیا، رہنے سہنے کے لیے کچھ بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک 15 دن کا معاملہ تھا، پھر سے نہ جانے یہ بین الاقوامی میٹنگ میں بات طے ہو کر جو اس معاہدے کے تحت جنگ بندی کا اعلان کرنے کے باوجود پھر سے جنگ چھیڑ دی، پھر سے حملہ کرنا شروع کر دیا، پھر سے ہزاروں مسلمانوں کو مار دیا۔ جو ان کا اندازہ حقیقت تو اللہ جانے جتنی لاشیں برآمد ہوتی ہے، اس اعتبار سے تقریباً 55,000 لوگ اب تک جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ 55,000 کیا گنتی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آدھا لاکھ لوگوں کو انہوں نے مار دیا، اس سے بڑا ظلم بڑی تعداد میں بچوں کو مارا۔ معصوم بچوں کی کیا غلطیاں تھیں، وہ بیچارے ابھی کھیلنے کودنے کی عمر والے، ابھی پیدا ہونے سے بچے سے لے کر جو بڑا بچہ بھی، سارے بچوں کو نشانہ بنائے، بچوں کو چن چن کر مارا گیا۔ ایک بڑی تعداد بچوں کی نکل گئی۔ بچہ ہمارا بیمار ہوتا ہے، ذرا سا جو ہے بخار چڑھ جاتا ہے، اس کی تکلیف میں زیادہ ہوتی ہے کہ ہمارے دل دکھتا ہے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں، اپنی ساری رحمت ہماری راحتیں قربان کر دیتے ہیں۔ جب تک ہمارا بچہ صحت مند نہیں ہوتا اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھتے۔ کیا بیت رہی ہوگی اس فلسطینی ماں پر جس کے سامنے اس کے ہنستے کھیلتے کئی بچے اس کے سامنے ٹکڑوں میں بکھر گئے، اس کے دیکھتے تھے اس کا شوہر جو ہے گولیوں کا نشانہ بن گیا، اس کا ہنستا کھیلتا گھرانہ برباد ویران ہو گیا، نہ گھر ہے نہ گھر والے ہیں، کہیں سر چھپا رہے ہیں کسی ٹینٹوں میں، وہاں بھی چین کی سانس لینے نہیں دے رہے ہیں، کہیں پناہ گزین کہیں کپڑوں کے جو ٹینٹ بنا کر کہیں گزر رہے ہیں، وہاں بھی بم گرایا جا رہا ہے تاکہ ان کو کسی کونے میں پناہ نہیں ملنا چاہیے۔ اس طریقے سے ظلم کوئی کرے گا۔ کوئی رفائی تنظیم ہسپتال کا کام کر رہی ہے، کچھ گاڑیاں میتوں کو اٹھانے کے لیے، زخمیوں کو اٹھانے کے لیے خدمت کر رہی ہے، تو جہاں جہاں اسپتالوں میں کام چل رہا ہے، جہاں اسپتالوں میں خدمت ہو رہی ہے، ان اسپتالوں کو نشانہ بنا کر اسے توڑ پھوڑ کے اس پر بم گرایا گیا، اس کا بھی نام و نشان مٹا دیا گیا۔ جن گاڑیوں سے کئی ان کے ایمبولینس سے ایک دو دن پہلے خبر آئی تقریباً 150 ایمبولینسوں کو نشانہ بنا کر اسے برباد کر دیا۔ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟
ان کا ارادہ اور منشا کیا ہے؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ پورا جو غزہ فلسطینیوں کا مکمل قبرستان بنے، ایک بھی مسلمان وہاں نہ بچے، ایسے حالات میں گزر رہے ہیں۔ لیکن ان فلسطینیوں کی زبانی، ان کے تاثرات سنیں گے، ان کا ایمان دیکھیں گے، ان کا جذبہ دیکھیں گے، ان کی ایمانی حرارت دیکھیں گے، تو ہمیں جو ہے افسوس ہوتا ہے اپنی زندگی پر، جو زندگی ہم گزر رہے ہیں، جن ایمان کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے کہ کیا ایمان ہے ان کا۔ باپ کے سامنے جوان بیٹے کی جو ہے شہادت ہوتی ہے، اور باپ سجدے میں گرتا ہے شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے میرے بیٹے کو شہادت سے نوازا۔ یہ جذبہ تھا۔ اللہ 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 کے علاوہ کوئی لفظ ان کی زبان میں نہیں ہے۔ 57 ملک عرب ممالک ہیں، 57 مسلمانوں کے ملک اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ فلسطینی چند مٹھی پر مسلمان کسی مسلم ممالک سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے کہ آؤ ہمیں کھانا دو، ہماری مدد کرو، یہ نہیں مانگ رہے۔ یہ صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ۔ آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، وہ بوڑھی مائیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ندا لگاتی ہے۔ یہ ان کا جذبہ، یہ ان کا ایمان۔ ایسے ایمان، ایسے قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں انقلاب لاتا ہے۔ ایسے قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کا نقشہ بدلتا ہے، ظالم طاقتوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اندھیر نہیں ہے، دیر ضرور ہے اللہ کی مدد میں۔ اللہ میاں کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ حالات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کے بعد اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ میاں کبھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑتا، لیکن شرط کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ شرط یہ ہے مسلمان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ فلسطینی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور پر ان کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر ان کا بھروسہ ہے۔ بس اللہ سے ندا لگا رہے ہیں، ان حالات سے گزر رہے ہیں، ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، میرا کیا فرض بنتا ہے، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتی ہوں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مثل المؤمنین، مومنین کی مثال فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد۔ مسلمان کی مثال، مومنین کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں ایسا ہے کمثل الجسد، انسان کے جسم کی طرح ہے۔ انسان کا پورا جسم کس طرح ایک ہے، ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو مزید سمجھایا، وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جس طریقے سے بدن کے اذا اشتکا منہ عضو، بدن کے کسی حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی شکایت ہوتی ہے، کوئی بخار ہوتا ہے، کوئی انگلی زخمی ہو گئی، پیر زخمی ہو گیا، ہاتھ کو تکلیف ہو گئی، سر کو درد ہونے لگا، بدن کے کسی بھی حصے میں کوئی شکایت ہوتی ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تمام جسم جاگنے میں اور تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ بدن کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو جائے پورا جسم کام اٹھتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال اسی طرح ہے یا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مسلمان کو دکھ پہنچتا ہے، کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے کونے کا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے۔ آج سوال یہ ہے، وہ مسلمان عورتیں، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ جوان جن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا ہمیں کوئی درد ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے دل میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے دل میں کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ یا ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم تفریح کر رہے ہیں، ہمارا جو موج مستی چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی مر رہے تو مرنے دو، کوئی شہید ہونے تو شہید ہونے دو، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو وہاں ہیں، بم تو وہاں گر رہے ہیں، ایٹم بم وہاں گر رہے ہیں، لوگوں کی جسموں کی چھتڑے وہاں اڑ رہے ہیں، یہاں تو ہم تو خوش ہیں، ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی سوچ کبھی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تڑپ اٹھتا ہے، ہمیں سوچے کہ کیا ہمیں ہمارے دل میں درد نہیں، کیا ہمارا دل مردہ ہو گیا، ہمارے دل میں وہ ایمانی حرارت ختم ہو گئی؟ ایک مسلمان تڑپ رہا ہے، اس کے احساس ہمارے دل میں نہیں ہو رہا ہے، ہم 2-4 مرتبہ سنے ایسے ہی چھوڑ دیے اور ہمارے دل میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس حدیث کے اعتبار سے ہم مومن ہونے سے بڑے جو ہے پیچھے جا رہے ہیں، مومن ہونے میں ہم فٹ نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جہاں کہیں بھی تکلیف ہو اسے تکلیف پہنچتی ہے. ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ان فلسطینیوں کی قربانی کی ایک مثال آپ کو بیان کرتا ہوں. کوئی ہمارے جاننے والے میں بتا رہے تھے کہ اگر ان کو اطلاع ملی کہ ان علاقوں میں بمباری ہونے والی ہے تو وہ اپنے گھروں کو خالی کرتے اور وہ مسلمان عورتیں جنہیں اللہ نے ایسا جذبہ دیا تھا وہ اپنے فریج میں بہت ساری کھانے پینے کے سامان بھر کر رکھتی, فریج آن رکھ کر وہاں سے نکلتی. جانتی ہے یہ ایسا کیوں کرتی؟ وہ یہ سوچ کر کرتی کہ آگے لڑائی چلتے چلتے کوئی مجاہد اسلام, کوئی مسلمان مجاہد اس گھر میں جو داخل ہو کر کوئی پناہ لے تو اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہ ہو, اس کو زندہ رہنے کے لیے, اس کو جنگ لڑنے کے لیے کچھ طاقت اور اس کے اندر توانائی پیدا ہو, اس کے لیے سہولت ہو جائے. اپنے فریج میں کھانا رکھ کر چلی جاتی, خود بھوکی رہتی. آج بھوک اور پیاس کا حال کیا ہے؟ وقت پر کھانا نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں. کسی نے کل آرٹیکل لکھا تھا, وہ لکھا ہے کہ خطرہ ہے یہ لوگ بھوک سے مر جائیں. اس کا خطرہ ہے کہ ایسے نانے شبی کے محتاج ہیں, دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں ایسے, جبکہ کون لوگ ہیں؟ کوئی فقیر لوگ اور مانگنے والے لوگ نہیں ہیں. ایک زمانے میں بڑے عزت دار لوگ, بڑے ہنستے کھیلتے گھرانے کے, کھاتے پیتے گھرانے کے, متمول اور مالدار خاندان والے لوگ ہیں. حالات ایسے آ گئے ہیں یہاں پر کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. ایسے حالات میں ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلا فریضہ ہم پر یہ بنتا ہے ان کے لیے دعا کرے. رمضان میں دعا کر لیا, شوال میں دعا کرنا یاد ہی نہیں, 2 دن یاد کر لیا پھر بھول گئے. یہ کہاں کہ ہماری وفاداری ہوگی اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے ساتھ. المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. ہم جس طرح جو ہے امن چاہتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہنا. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اس وقت تک تم ایمان کے کمال کے درجے تک نہیں پہنچ پاتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے بھائیوں کے لیے, خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور عام طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا, اللہ ان کی مدد کرے. نہ جانے ہم دنیا کی کسی کونے میں بیٹھ کر دعا کر لے, اللہ میاں ہماری دعا سن لے اور سارے عالم کا نقشہ بدل جائے. اللہ میاں جو ہے کب کس کی سنتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. دعا کرنے میں کبھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. دعا کرنے پہ اللہ خوش ہوتا ہے, دعا نہ کرنے پر اللہ کو غصہ آتا ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ سے مانگے, روزانہ اپنے لیے مانگے. آج حالت یہ ہے اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, فوراً مسلح پہ آ گئے, رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, اللہ سے مانگنے لگے. حالات ذرا ٹھیک ہو جائے, دعا کرنے کا فرصت ہی نہیں ہے, موقع نہیں ملتا, تسبیح کرنے کا موقع نہیں ملتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا, ہمیشہ اللہ کو پکارنا اور اپنے لیے دعا کرنا اور اپنے ان مسلمانوں کے لیے جو مظلومیت کی جو انتہا کو پہنچے ہوئے, کوئی ان کا جو ہے بظاہر دنیا کو کوئی سہارا نہیں, کوئی طاقت ان کو پوچھنے والی نہیں. بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں موجود ہے. کوئی کتا مرتا ہے تو اس پر جو ہے گھنٹوں میڈیا میں رپورٹ بنانے والے بہت سے لوگ موجود ہیں, لیکن پورا علاقہ, پورا جو ہے شہر, پورا ضلع تباہ ہو رہا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسلمان کی جان اتنی سستی ہو گئی, مسلمان کی قیمت اتنی ہلکی ہو گئی. یہ اللہ میاں دیکھنا چاہتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر کیا ایمانی جذبہ ہے. خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنا, ہمیشہ اپنی دعا میں ہر نماز کے بعد اہتمام سے دعا کرنا. تہجد کا اللہ نے موقع دیا ہے, اس میں اہتمام سے دعا کرنا. اللہ سے رو رو کر مانگے, بس ہے بس, یہ اللہ ان کے آزمائش جب بس کر بہت ہو گیا, کتنی برداشت کریں گے وہ لوگ, وہ پورا ختم ہو رہے ہیں, اللہ ان کو بچا لے. اللہ وہ لوگ بچا لے. تیرے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں, وہ آج بھی مسجد اقصیٰ کی بلندی کے لیے جو نعرے لگا رہے ہیں, اللہ تو ان کو بچا لے. ہم دور بیٹھ کر کچھ نہیں کر رہے ہیں, اتنا تو کر رہے ہیں کہ ہم تیرے سے دعا تو کر رہے ہیں, اے اللہ تو ان کو بچا لے مولا. اللہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے تو آئندہ اس مسجد اقصیٰ کا کیا ہوگا؟ اے اللہ انہی کے ذریعے سے مسجد اقصیٰ کو دوبارہ اسلام کے قبضے میں لے آیا. تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں, تیرے سامنے کوئی طاقت نہیں. ساری دنیا کی طاقت تیرے سامنے ایک مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. اللہ سے مانگے, اعتماد کے ساتھ مانگے, پورے کانفیڈنس کے ساتھ مانگے, اللہ سے مدد اتاریں. جس یقین کے ساتھ مانگیں گے اللہ میاں اسی قدر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کا اللہ خیال فرمائے گا. ایک بات تو دعا کرنا. دوسری بات
اس وقت عالم اسلام میں آواز لگائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں سیدھا اگر کہوں کہ میں جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا، پہلی بات تو اللہ معاف کرے وہ ارادہ ہی نہیں آتا. ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے جہاد کا جذبہ ہی نہیں ابھرتا. چلو آ بھی گیا، پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. تو گھر بیٹھے مشورات اگر آپ کہیں ہم کیا کر سکتی ہیں، تو بڑے عالم اسلام میں اس وقت آواز لگائی جا رہی ہے. بڑے بڑے علماء کرام جو آواز دے رہے ہیں، امت کو جو ہے ترغیب دے رہے ہیں، اپنے بس میں جو کر سکتا ہے کیجئے. جہاں سے اگر مدد پہنچنے کے امکانات ہیں، یہاں سے تو کوئی آواز نہیں لگ رہی ہے. جن علاقوں سے لگ رہی ہے کہ مدد دے دیں، وہ لوگ اپنا مال جمع کر رہے ہیں اور وہاں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ ان کا تعاون کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں تو اس طریقے جو ہے ماحول بالکل نہیں ہے. اگر ہے ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اور دوسری بات اور کیا کر سکتے ہیں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ. یہ پورے عالم اسلام میں اس وقت آواز لگائی جا رہی ہے. اسرائیلی مصنوعات جو ہے اس کا استعمال بالکل ترک کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. اب جب یہ آواز لگتی ہے تو ہمارے کمزور دماغ میں سوال آتا ہے، ہم بائیکاٹ کریں گے کیا فائدہ ہوگا، ہم یہ چیزیں چھوڑیں گے کیا فائدہ ہوگا. پہلی بات تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہمیں مشکل، کیونکہ ہم ان برانڈڈ چیزوں کے عادی بن چکے ہیں. اسرائیلی مصنوعات جو ہے اس قدر عام ہو چکی ہے، اس کی جو مارکیٹنگ اس قدر ہوئی ہے کہ وہ صبح اٹھنے سے لے کر شام بستر پر آنے تک ہماری کئی ایک چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی چیزوں کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا. یعنی ہم اپنے آپ کو اس کے عادی بنا چکے ہیں. صبح چائے سے لے کر، ناشتے سے لے کر، دوپہر کھانے سے لے کر، ہماری جو ہے بناؤ سنگار کی چیزوں سے لے کر، ہماری صاف صفائی ستھرائی کی چیزوں سے لے کر، تمام چیزوں میں ہم ایسے نغے میں آ چکے ہیں کہ ان کی چیزوں پر ہمارا پورا انحصار ہے. اور وہ اگر نہ ہو جائے گا، اگر وہ چیزیں نہ ہو، ہمیں بے چینی شروع ہو جائے گی. تو ایک تو ان چیزوں کو چھوڑنا مشکل. نمبر دو، ان چیزوں کے چھوڑنے سے اس کا کیا فرق پڑتا ہے یہ سوال. نمبر تین، ابھی کون جانے کون چھوڑ رہا ہے کون نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کے ہمیں کیا فرق پڑنے والا ہے. اس وجہ سے ہمیں پہلی بات تو یہ سوچنا ہے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے استعمال کا کیا فرق پڑے گا، استعمال نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا. اسرائیل تو اپنے مالی اعتبار سے بہت ترقی کر چکا ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے. دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے جو ہے ایجنسیاں رکھ کر اپنی چیزوں کو عام کرنے میں بڑا کامیاب بن چکا ہے، محنت کی ہے. یہ اللہ کا اصول ہے دنیا میں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا. ہم لوگ آرام کرتے رہے تو ہمارے اسلامی ممالک سے کوئی جو جو مصنوعی چیز نہیں ملتی جسے ہم استعمال کر سکے سوائے ترکی کے یا دو چار ممالک کے، ورنہ عام طور پر کوئی چیز نہیں بنتی، کیونکہ دوسروں کی چیزوں کو استعمال کرنے کے عادی بن چکے ہیں، اپنی کوئی چیز نہیں. بہرحال تو وہ تو اپنے حساب سے بہت بڑی ترقی میں پہنچ چکے ہیں. لیکن اسلامی ممالک تقریباً 57 ممالک ہیں. 57 ممالک کی آبادی جب ان کی چیزوں کی بائیکاٹ کرے گی تو خود بخود ان کی جو مالیات میں، اسرائیل کی جو اکانومی میں، ان کے فائنانس میں، ان کی آمدنی میں ایک حد تک اتار آ جائے گا. وہ نیچے آ جائیں گے، جو تنزلی کی طرف آ جائیں گے. یعنی ان کی جو ہمتیں پس ہونے لگے گی. جب انسان کو آمدنی کی کمی محسوس ہوتی ہے، انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے، خرچ میں کمی کرتا ہے، تو پھر یہ اس کا اثر سیدھے جنگوں پر پڑتا ہے. جتنی آمدنی ہے اس کے مقابل انسان جنگوں میں حصہ لیتا ہے. جن ممالک کی آمدنی کمی ہے وہ کبھی جنگوں کا سوچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جنگ میں جائے گا پورا ملک برباد ہو جائے گا. اگر مسلمان یہ سوچے کہ ہم اگر ان چیزوں کو چھوڑیں گے اسرائیل کمزور ہوگا، یقیناً ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، اس کے اندر جو ہے کمزوری آئے گی، کیونکہ مالیات 1-2 روپے کی نہیں ہوتی، کروڑوں اربوں روپے کی روزانہ کی آمدنی میں کمی ہو جائے گی، اس کی ہمت ٹوٹے گی. آئندہ بھی وہ سوچے گا اگر یہ سارے مسلمان متحد ہو کر ایک فیصلے پر آ جائیں تو اسرائیل عنقریب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا. ایک بات تو یہ اسرائیل کو یہ نقصان ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے. کتنے لوگ جو ہے ان کے بڑے بڑے کمپنیاں ان کی بند ہو رہی ہے، کتنی جو کمپنیاں لاس میں چل رہی ہے، کتنے سارے جو نیوز آتے ہیں، رپورٹ آتے ہیں، آپ سب جانتے ہی ہوں گے. بہرحال ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس بائیکاٹ میں کس طریقے سے حصہ لینا ہے. سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت کا
میں جو کر سکتا ہوں، میں جو کر سکتی ہوں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنی ان من پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر اپنی کوئی اور چیز استعمال کریں گے، اسلامی دوسرے ممالک کی یا ہندوستان کے جو موجود ہماری مقامی پیداوار میں سے، مقامی مصنوعی چیزوں میں سے کسی چیز کو استعمال کریں گے، یوں سمجھو کم سے کم اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کم از کم ہم نے اتنا تو کیا، ہم نے مسلمان بھائیوں کے لیے اتنا تو کیا۔ بڑے ہمیں مثال دے کر سمجھاتے ہیں، وہ کوئی کہتا ہے کہ میں 1 روپے کی چاکلیٹ لینے سے یا 10 روپے کے ڈائری ملک لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یوں سمجھو اس میں سے اگر انہیں 8 آنا بھی فائدہ ہے، 10 پیسہ بھی فائدہ ہے، یہ 10 پیسہ ہم ایک مسلمان کے خلاف دے رہے ہیں، ایک مسلمان کو ظلم کرنے کے لیے دے رہے ہیں، ظالم طاقت کو دے رہے ہیں، تو یہ ان کا تعاون ہوگا، یہ ظلم پر تعاون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرو، گناہ اور نافرمانی میں تعاون مت کرو۔ اس سے ایک اور آیت میں اللہ نے بڑے سخت انداز میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس آیت میں اللہ نے پوری دھمکی دے دی۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی طرف مائل مت ہو جاؤ، ان کی طرف تمہارے اٹریکٹیو نہ رہے، تمہیں اٹریکشن نہ رہے، تم ان کے قریب مت جاؤ۔ ہمیں وہی چیز چاہیے، ہمیں وہی چیز ان کی ہمیں پسند ہے، بچپن سے چل رہا ہے، وہی شیمپو، وہی صابن، وہی ڈٹرجنٹ پاؤڈر، وہی چیزیں، وہی کھانے، وہی برانڈڈ ہمارا بچپن سے چل رہا ہے، ہم اس کو چھوڑیں گے کیسا ہوگا؟ تو ہم چھوڑیں گے، مر تو نہیں جائیں گے، زندہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات میں، ہماری جان تو نہیں چلی جائے گی، جان جانے کا موقع ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت نے کتا اور خنزیر کی بھی اجازت دے دی، شراب کی بھی اجازت دے دی۔ جب انسان اضطرار کی حالت میں آ جاتا ہے، یعنی ایسی حالت میں آتا ہے اگر اس کو 2 لقمے ابھی نہیں ملیں گے وہ مر جائے گا، اس کو جان بچانے کی اجازت دی گئی۔ ویسی حالت تو نہیں ہے، کوئی گولی کھا رہا ہے اور اس گولی کا کوئی دوسرا گولی نہیں ہے، اس گولی کے نہ کھانے پہ اس کا جسم جو ہے مصیبت میں آ سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجبوری، اس کو کہتے ہیں اضطراری کیفیت ہو سکتا ہے کہ اپنی صحت کے لیے کچھ مجبور ہو سکتا ہے، ورنہ عمومی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ ساری ہماری جو ہے فیشن کی چیزیں ہیں، ہماری خواہش کی چیزیں ہیں، ہمارے برانڈڈ زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو ذرا سا بدل لیں، کچھ نہیں ہوگا، پھر افسوس ہوگا۔ جن مسلمانوں کی محبت دلوں میں بسے ہوئے ہیں، انہی مسلمانوں کے خلاف جو طاقت لڑ رہی ہے اس کو طاقت پہنچانے میں ہم وسیلہ بن رہے ہیں۔ ہمارا 10 روپیہ نے 1 روپیہ بھی پہنچنا، ظالم کے پاس پہنچنا، اللہ میاں اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ میاں فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کی طرف مائل مت ہو جاؤ، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَصِيرٍ، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، پھنس جاؤ گے، ظالم کا ساتھ دو گے پھنس جاؤ گے۔ اس کے لیے ہمیں آج طے کرنا ہے، آج کے اس اجلاس کا اہم عنوان ہی یہی ہے کہ ہمیں ان اسرائیلی مصنوعات کا، اسرائیلی پروڈکٹ کا ہمیں مکمل طور پر ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہر چیز آج جا کر جائزہ لیں، روزمرہ کی زندگی میں ہماری کتنی چیزیں ایسی ہیں جب ان کی استعمال کر رہے ہیں، کتنے ایپس آ رہے ہیں جو نو تھینکس کے نام سے، آپ ہم سے زیادہ جانتے کہ کیسے کیسے طریقے ہیں، اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں نے تصویریں بنائی، اب آپ کو اس کے ایک مختصر جو ایک پروگرام بھی دکھایا جائے گا، اس میں بہت سی چیزیں آپ کو دکھائی جائے گی کہ کون سی چیزیں اسرائیل کی ہے، اور شاید انہوں نے یہ بھی بنایا کہ اس کے متبادل، اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے وہ بھی دیا ہوگا۔ چند دن کے لیے کچھ برداشت کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عادی بنائے گا۔ نہیں مجھے وہی کافی چاہیے، اس کافی کے بغیر میرا سر دکھنے لگے گا، 2 دن دکھے گا، 3 دن دکھے گا، اس کے بعد جو ہے ہم عادی بن جائیں گے۔ کیا ہمیں پسند ہو سر کا درد بچانے کے لیے اسرائیل کو ساتھ دے، وہاں سر روزانہ تن سے جدا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ جو سر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، وہ ہم برداشت کریں؟ کبھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو دوسروں کو تکلیف میں دے کر اسے مزید تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ آج ہم طے کر لیں زندگی میں ہم موت تک
یہ اسرائیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسے مکمل ہمیں بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو، خاص طور پر اپنے بچوں کو۔ آج کے جو بچے ہیں اللہ معاف کرے، جو ہماری تربیت کا شاید اثر یہ ہے، ان کے ذہن میں بھی ساری باتیں نہیں ہیں، وہ بھی نہیں جانتے دنیا میں کیا چل رہا ہے، حالات کیا ہیں، بس ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، زندگی گزر رہی ہے، بس ان کو جو ہے اپنی من پسند زندگی گزر رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں کون سمجھائے؟ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کی خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ انہیں گھر میں بٹھا کر سمجھائیں کہ دیکھو اسرائیلی چیزیں آج سے ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، طے کر لیں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہے، اس کی الٹرنیٹیو چیزیں نہیں ملتی، یا ویسے برانڈیڈ کی نہیں ملتی، ویسے کوالٹی کی نہیں ملتی، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا انتظام فرما دیتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ہموار کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے کرنا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائی جو نہتے حالت میں، کمزور مسلمان ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہماری طرف سے ایک مدد کا تحفہ ہوگا، اور ہم نہ چاہتے ہوئے، ہم ان چیزوں کو چھوڑنا نہ چاہتے ہوئے ان مسلمان بھائیوں کا درد سمجھ کر چھوڑیں گے، یہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے ہمارے جذبے کو دیکھ کر اللہ کی مددیں اتر آئے، اور اس ایمانی جذبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر مستقل استقامت کے ساتھ اللہ ہمیں جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا اور ایسی چیزوں کے استعمال سے مکمل طور پر بچنا اور بچانا، خود بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جن لوگوں سے ہمارا جو ہے تعلقات ہے، ان تمام لوگوں تک ایک پیغام پہنچانا۔ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو حالات عالم اسلام پر ہے، خصوصاً فلسطین میں ہے، ان حالات کے اللہ تعالیٰ جو ہے جلد از جلد اللہ تعالیٰ حالات جو ہے معمول پر لے آئیں، اور مسلمانوں کے جو ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ ظلم کے بادل کو ہٹا کر انصاف کی فضا قائم فرمائے۔ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو پھر سے بالا دستے عطا فرمائے۔ اور آخر بات کرتے جو ختم کرنے سے پہلے ایک 2-3 منٹ میں جو ہندوستان کے جو حالات ہے اس تعلق سے بھی مختصر ہمیں بتانے کی ہدایت ملی ہے۔ میں 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لمبی تو نہیں لیتا اور وقت تو کافی ہو چکا ہے، بس میں اپنی 2 منٹ میں اپنی بات یوں اگر عرض کروں۔ سب سے پہلی بات، وقف کیا ہے؟ وقف ہے اللہ کے لیے مسلمان جو ہے تحفہ دیتا ہے، اور اجر و ثواب جاریہ کی نیت سے جو کوئی ہدیہ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کے جو ملکیت میں رہتی ہے، وہاں مسجد بنتی ہے، مدرسہ بنتا ہے، مکاتب بنتے ہیں، قبرستان بنتے ہیں، یتیم خانے بنتے ہیں، اسپتال بنتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جو ہوتے ہیں لوگوں کے لیے فائدے کی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں مسلمان کی ہے، مسلمان نے اللہ کو دے دیا، اور اس کو نگہبانی کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے مسلمان کی کمیٹی ہے جس کو وقف بورڈ کہتے ہیں، اس میں ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی ایک ذمہ دار مسلمانوں ہی کو طے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت میں حکومت کی جو تعاون ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ایک زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اس 2025 وقف امینڈمنٹ بل کے نام سے جو بل پاس ہوا، اس بل میں کیا طے کیا گیا؟ بہت سے خواتین واقف بھی نہیں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، بہت سے نوجوان واقف نہیں ہیں، حالات کیا ہیں کچھ نہیں معلوم ہے، کیونکہ روٹی کپڑا مکان اپنی زندگی اسی کے دائرے میں گزر رہی ہے، حالات سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، جو بل پاس کیا گیا، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، اس بل کے نتیجے میں جو انجام ہو سکتا ہے، جو نتیجہ نکل سکتا ہے، ہماری مسجدیں، ہماری مدرسے، ہمارے خانقاہیں، درگاہیں، مساجد، مکاتب، جتنی بھی چیزیں جو ہے وقف بورڈ کے ماتحتی میں آتی ہیں، وہ تمام چیزیں پھر سے حکومت کے قبضے میں جانے کے خطرے ہیں، اور ایسے حالات نظر آ رہے ہیں۔ اور عام طور پر مدرسہ اور مساجد، یہ 2 چیزیں جو بنیادی طور پر کفر کو کھٹکتی ہے، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں اسلام کو برقرار رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی تو پھر سمجھو کہ اللہ ہی بس اسلام کی حفاظت فرمائے اس ملک میں۔ ایسے موقع پر ہم ہندوستانی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ایک بیداری پیدا کریں، اور اپنے اندر بھی ایک جذبہ پیدا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی حکومت، کوئی طاقت، کوئی فوج، کوئی ملٹری اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے اشاروں پر جو ہے ساری چیزیں وجود میں آتی ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے ہندوستان کے حالات کے متعلق بھی خصوصاً دعا کریں، اپنے گھر میں بھی روزانہ معلومات حاصل کریں کہ کیا چل رہا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ جو پوری ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، جو اس وقت اس بل کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اس آواز
پر ہم بھی لبیک کہیں، ان کا ساتھ رہیں، ان کا ساتھ دے، جب بھی ہمیں آواز دیتی ہے، جن جو ہے ہم سے کچھ قدمی اقدام کو جو ہم سے مطالبہ کرتی ہے، ہم سب تیار رہیں۔ وقت کی ضرورت، اہم ترین ضرورت ہے کہ ملک کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے اس مصیبت کا مقابلہ کرے۔ اللہ کے ذات سے مدد کی امید ہے۔ غرض اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بے ترتیب باتوں کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ ہم اس RFF جو ہے یہاں کی جو متحرک نوجوانی کی تنظیم ہے، ان کو پھر سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تمام نوجوان تنظیموں کو بھی چاہیے کہ اس طریقے سے جو ہے ایسے محفلیں سجائیں، لوگوں میں ایک بیداری پیدا کریں، اور جو خواتین یہاں پر آئی ہے، بڑی تعداد میں آئی ہیں، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ آپ کا آنا بھی اسی جذبے کے ساتھ کہ آپ بھی اسلام کے تعلق سے جو ہے کچھ خدمت کرنا چاہتی ہے، کچھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہے۔ غرض جو کچھ باتیں آ گئی، اللہ تعالیٰ اس تعلق سے ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت میں جو ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من شر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انصر الاسلام وانصارہ وأذل الشرك وأشراره، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العالم كله خاصة في فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وكن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ تو رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ عالم اسلام کے حالات کو بہتر سے بہتر فرما، عالم اسلام کے ہر مسلمان کی مدد فرما، عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے ہر مسلمان کی مدد فرما۔ اے اللہ تیرے طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے حکمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ اپنے طاقت کے ذریعے سے، اے اللہ اپنی حکمت کے ذریعے سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورا علاقہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اے اللہ معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، نوجوان سے نوجوان دنیا سے چل بسے ہیں، اچھے پڑھے لکھے تعداد میں لوگ بھی اللہ چلے جا چکے ہیں۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ باقی ماندہ لوگوں کو صبر عطا فرما، اے اللہ حوصلہ عطا فرما، ہمت عطا فرما، اے اللہ ان کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے تئیں جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ غافلانہ زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس مسلمان قوم کو بیداری پیدا فرما، اے اللہ اس مسلمان قوم کے ہر فرد کے اندر، ہر نوجوان کے اندر، ہر بچے کے اندر، ہر عورت کے اندر بیداری پیدا فرما، وقت کی حالت کو، وقت کی نزاکت کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرما، ہمارے جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی نسلوں تک اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو ان سے زیادہ تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سالک من نبیک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔